السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو بہت زیادہ جمعہ مبارک ہے اور جمعے کا دن ہے سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، نماز جمعہ ادا کریں، دعائیں کریں، تصویر کریں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ کہ اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک سے مانگیں۔ جمعے کا دن ہے تو سب اللہ پاک کے آگے حاضر ہوں، نماز ادا کریں اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ پاک سے شیئر کریں، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دنیا میں واحد نہیں ہے، سوائے وحد خدا کی ذات ہے۔ تو آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ آپ جمعے کے دن، ادروائز سبھی دن، ہفتے میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں سبھی دن، مگر خاص جمعے کے دن آپ سب کو چاہیے کہ آپ اپنے اللہ پاک کو یاد کریں، دعائیں کریں، نیک اعمال کریں۔ اور آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ مصیبت پریشانی میں اگر جو کچھ بھی ہو، جتنی بھی مصیبت و پریشانی ہو، خدا کو یاد کرنا نہیں بھولنا۔ آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں، واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایک قحط آیا تھا، کچھ ٹائم کے لیے ان کے ساتھ آزمائش تھی، آزمائش کا وقت تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش کیسے ہوئی اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، اور ایک وقت ایسا آیا حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے، خدا تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ لوگ میری بات سن نہیں رہے، تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو بتا دو کہ تم لوگوں پر قحط آئے گا، 3 دنوں کا آفت ہوگی، دنیا غرق ہو جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات جا کے لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ ہم دیکھیں گے جب تمہاری قحط آئے گا، جب کوئی سیلاب آئے گا، کچھ بھی ہوگا، کوئی بھی آفت ہوگی، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری باتیں کتنی سچی ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ لوگ تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اس شہر نینوے سے روانہ ہو گئے۔ تو جس دن وہ روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یونس نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، تو کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو؟ اگر تو وہ سچا ہے تو وہ رات کو چلا جائے گا، اگر تو وہ جھوٹا ہے تو وہ نہیں رہے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت یونس علیہ السلام رات کے اندھیرے میں وہ اس شہر سے روانہ ہو گئے، اور اگلے ہی دن ایک آفت بادلوں کی صورت میں طوفان آیا۔ سب لوگ ڈر گئے، سہم گئے اور توبہ کرنی شروع کر دی کہ یونس سچا تھا، ہم نے اس پر غلط الزامات لگائے۔ اور اللہ پاک معاف کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو۔ تو جب اس شہر نے معافی مانگی، توبہ کی، بہت ساری معافیاں مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں اس شہر سے روانہ ہو گئے تو ندی میں پہنچے، وہاں پر سمندر کے کنارے ایک کشتی تھی جو روانہ ہونے والی تھی سمندر کی طرف، تو وہ ان میں بیٹھ گئے۔ تو ایک شہر تھا نینو، جس پہ بت پرستی بہت زیادہ ہوتی تھی، بدکاری بہت زیادہ تھی، لوگ گمراہی کی راہ میں وابستہ تھے، انہیں خدا بندی کا بالکل کچھ علم نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو عہد کیا کہ وہ جائیں اور جا کر اس شہر میں ایمان پھیلائیں، سب کو ایمان کی دعوت دیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو سب لوگوں کو بت پرستی سے، گمراہی کی طرف نہ جانے کا کہا اور ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت کی۔ اور لوگوں نے ان پر بہت تشدد کیے، انہیں برا بھلا کہا، انہیں باتیں سنائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، بہت ساری ایسی چیزیں کہیں، جن کا حضرت یونس علیہ السلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سامنا کیا۔ تقریباً 40 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر لوگوں نے بالکل عمل نہیں کیا، ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ بت پرستی کے اس طرح مگن تھے، گمراہ تھے کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تمام باتوں کو رائگاں جانے دیا۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، لوگوں کو سننی چاہیے، اگر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو سننی چاہیے۔ مگر اس وقت میں لوگ گمراہ تھے، جیسا کہ گمراہ تھے تو انہیں گمراہی کا شکار تھے، انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ وہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، وہ بتوں میں مگن تھے۔ مگر
ایسا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ان سب کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، مندر بنائے ہوئے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہمارے واحد خدا تعالیٰ ہیں، وہ واحد ذات ہے، جو دیتے ہیں، جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب کچھ ان کا ہی دیا ہوا۔ جب حضرت یونس اس کشتی میں اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک دم سے 2 دن مسلسل کشتی چلتی رہی سمندر میں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سمندر میں ایک دم سے طوفان آنا شروع ہو گیا، آندھی سیلاب کی صورت میں بھر گئی، اور کشتی میں جو بیٹھے لوگ تھے پورے قافلے نے کہا کہ کوئی خدا کا بندہ ہے اور وہ خدا سے غافل ہو کے وہاں سے نکل آیا ہے، ہماری کشتی میں بیٹھ گیا ہے اور خدا اس سے ناراض ہے بے حد۔ تو جب یہ بات حضرت یونس علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کہا کہ قافلے والے لوگوں کو کہ وہ شخص میں ہی ہوں، میں غافل ہو گیا ہوں، شاید میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس شہر سے بنا وحی کے انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، مجھے وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور مجھے وہاں سے یوں مایوس ہو کے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ وہ غلط تھے، انہیں اللہ پاک کی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا وہاں شہر میں رک کر، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور جا کے کشتی میں سفر کرنا شروع کر دیا اس قافلے کے ساتھ، اور اب ان کی وجہ سے قافلے پر مصیبت آن پڑی ہے، سمندر طوفان کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اب بہت مشکل ہو گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قافلے کو کہا کہ میری غلطی ہے، میں خطا کار ہوں، تو مجھے سمندر میں پھینک دیں۔ تو اس قافلے کے تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے اچھی طرح سے کہ وہ ایماندار اور ایمان پرست انسان ہیں، ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو جب اس قافلے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو شاید ضرور کوئی غلط بات ہے، مگر انہوں نے باری باری پرچیاں لیں، انہیں ٹاس کیا اور دیکھا کہ کس کا نام آتا ہے، تو 3 دفعہ مسلسل ٹاس کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے وہ سب سوچنے لگ پڑے، مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے ندی میں پھینک دیا، اور جب انہوں نے ندی میں پھینک دیا تو اللہ پاک نے ایک شارک مچھلی کو حکم دیا، ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ بغیر کسی نقصان پہنچائے نگل لے، تو مچھلی نے ایسا ہی کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ مچھلی نے نگل لیا، اور مسلسل اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کافی عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں گزارا کچھ کھائے پیے بغیر، اور سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور وہ پریشان ہو گئے کہ میں ابھی تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش کا وقت تھا، کافی عرصہ آزمائش رہی، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی اور اس دعا کے نتیجے اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ دعا انہوں نے اگر نہ پڑھتے تو شاید قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مسلسل 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام نے ایک تسبیح کی، اور وہ اس تسبیح کی آواز، حضرت یونس علیہ السلام کی آواز عرش تک پہنچی، اور تمام فرشتوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے جو مسلسل تسبیح کیے جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی کہ کیا تم یہ آواز پہچان نہیں سکے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے کہ نہیں ہم نہیں پہچان سکے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تو تمام فرشتوں نے کہا کہ یونس بے چینی سے دردناک آواز میں تسبیح کر رہا ہے، آپ کا نام پکار رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، تو آپ کو سننی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یقیناً اس دردناک آواز کو سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسلسل یہ تسبیح کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز خدا تعالیٰ تک پہنچ گئی، اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی میرے یونس کو، میرے بندے کو بنا کوئی نقصان پہنچائے سمندر کے کنارے تک چھوڑ آؤ۔
اسی طرح مچھلی نے کیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر چھوڑ دیا، تب ان کی حالت ایک بچے سی تھی، ایک کمزور سا بھوکا پیاسا ایک بچے سی حالت تھی ان کی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ کمزور اور لاچار اور بھوکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت اور کچھ پتے درخت پر شاخ پر پتے اگا دیے، اور جن کو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک گھر بنایا، کافی عرصہ اس گھر میں رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب اس درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے، درخت سوکھ گیا، تو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام پر ایک وحی بھیجی اور کہا کہ اے یونس، تو اس سوکھے ہوئے پتوں کے لیے اتنا مایوس ہے، اتنا پریشان ہے، تو سوچ تیری قوم، تیرا شہر، جن کو تو نے سوچے سمجھے بغیر چھوڑ کر آ گیا، تو ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ تم نے سوچا نہیں کہ تم نے میری وحی کا انتظار نہیں کیا اور شہر چھوڑ کر آ گیا۔ تو اللہ پاک سے حضرت یونس علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ مرضی ہو، آپ پر اچھے وقت ہیں، آپ پر برے وقت ہیں، آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، اور کوئی بھی معاملات ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، یا کچھ بھی آپ پریشان ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آزمائش کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، ان پر توجہ رکھتا ہے، کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، وقت برا آ جاتا ہے، چاہے وہ آزمائش کا ہو یا کچھ بھی ہو، نعوذ باللہ، ہم اللہ پاک کی، خدا تعالیٰ کی کوئی آزمائش سے گزر تو نہیں سکتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس ذات کی، اس پاک ذات کی آزمائش سے گزر سکیں۔ تو بس یہ کہ چھوٹے سے نمونے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور بے حد صبر کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے، ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ایک نہ ایک دن یا کچھ ٹائم بعد اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرتے ہیں، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ پاک کی طرف لگا دیں، نماز پڑھیں، نماز جمعہ ادا کریں، اور ڈھیر ساری نیک کام کریں، دعائیں کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اور غریبوں کی مدد کریں، ان کے پریشانی پر ان کا ساتھ دیں۔ مگر ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہیں، پاکستان ہے یا کوئی ادر کنٹری ہے یا کچھ بھی ہے، مگر جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں، اور برے ہیں، اتنے برے ہیں، وہ بے تحاشا برے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں غافل کیے رکھا ہے، اور انہیں موقع دے رہا ہے، مسلسل موقع دے رہا ہے، مگر وہ لوگ غافل ہیں، انہیں کچھ علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے کسی کا دل اداس ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی مایوس ہے، لوگ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی آخرت ہی بھول گئے ہیں۔ بے شک آخرت ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل، سانسیں کب تک ہیں، یہ واحد ایک سانس ہے، واحد ایک زندگی ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ تو آپ سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ نیک اعمال کریں، اور میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آج جمعے کا دن تھا، بہت نیک دن ہے، تو آپ سب کو ایک اچھی صلاح دوں اور سب سے ایک اچھی چیز شیئر کروں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور بیل کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کی پیاری علی پر۔ اللہ حافظ۔